اپنے گھر میں بھی بیٹھا ہوگا نا وہاں ذلیل کر دے گا کہ تھوڑا وقت دین کو دو اور تھوڑا اپنی ضروریات کو دو. لیکن رمضان کا جو آفر آیا ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجدوں سے بیزار کہ ہیں. جو کائنات کو بنانے والا ہے وہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو ایسی کئی کائنات بنوا لیں گے. آج کی ہمارے اس درس کا عنوان ہے بیٹیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی سلطنت اور بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، اور اس میں جو کچھ پیدا ہوا ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی پیداوار ہے. سب کا خالق وہی ہے. تو جس طرح ہمیں اس بات پر اعتراض نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کیوں بنائے، تو ہمیں اس بات پر بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بیٹیاں ہی کیوں دی. جس طرح ہمیں اس بات پر اعتراض نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، اسی طرح مجھے اس بات کا حق نہیں ہے کہ میں اعتراض کروں کہ مجھے بیٹی کیوں دی. اور بیٹی دینا اور بیٹا دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہبہ ہے، یہ اس کی نعمت ہے. لفظ استعمال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے. ایک لفظ عربی میں آتا ہے اعطا یعطی، ایک آتا ہے رزق یرزق، اس کا مطلب ہوتا ہے دینا. اور ایک آتا ہے وہب یہب، وہب یہب کا مطلب ہوتا ہے ہبہ کرنا. بغیر قیمت کے کسی کو جب دیا جاتا ہے، جسے گفٹ دینا کہتے ہیں، اس کو ہبہ دیتے ہیں کہ کوئی پیسہ نہیں لیا اور دے دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیوں کو اور بیٹوں کو بھی عطا کرنے میں لفظ استعمال کیا وہبہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، عطا فرمایا ہے. تو بیٹیاں ہو یا بیٹے ہو یہ تو اللہ کی عطا سے ہے. اس میں یہ نہ دیکھے کہ یہ اولاد میرے کتنے کام آئے گی، بلکہ یہ دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے تو یہ کام آئے گی. بھائی آج اس دور میں کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چپلک کو کیوں پیدا کیا ہے، کہ چوہوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ نہیں کر سکتے. سب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمتیں رکھی. اگر وہ حکمت نہ ہو تو اس کے پیدا کرنے کی وجہ کیا ہوگی؟ کسی کو جلایا ہے تو اس کے اندر حکمت ہے، کسی کو موت دی ہے تو اس کے اندر حکمت ہے. جب تک بندہ مومن اس بات کو نہیں سمجھے گا، اس کو اپنے عقیدے کی کڑی نہیں بنائے گا، اس وقت تک وہ اس دنیا میں پریشان رہے گا. عزت دی ہے سمجھ لو کہ اللہ کی حکمت ہے، اور اگر ذلت دی ہے تب بھی جانو کہ اللہ کی حکمت ہے. یہ نہیں کسی کی عزت ملی تو کہا کہ اللہ کا کرم ہے، اور جب ذلت ملی تو پریشان ہو گئے، شکوہ کرنے لگے. ہم سے زیادہ انبیاء اکرام پریشان حال تھے، اور زیادہ انبیاء کو علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیوں سے بھی نوازا، بیٹوں سے بھی نوازا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو بڑھاپے میں بیٹے عطا کرنا ہے. زکریا علیہ السلام تو اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ امید ہی ختم ہو گئی تھی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاپے میں بیٹا دے سکتا ہے تو جوانی میں بیٹے کیوں نہیں دے سکتا؟ وہ بیٹیاں اگر دے رہا ہے تو وہ اللہ کی رحمت ہے. بیٹیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہے. لیکن آج کے دور میں جو لوگ بیٹیاں ہونے پر پریشان حال ہو جاتے ہیں، انہیں جان لینا چاہیے کہ وہ کس کلچر کو فالو کر رہے ہیں. وہ کلچر ہے ایام جاہلیت کا، جب اسلام نہیں آیا تھا، اور جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کا کیا حال ہوتا تھا. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، اور جب کسی کو
بیٹی کی، ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی. یہاں بھی لفظ استعمال ہوا بشیرہ، بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی. اصل میں یہ خوشی کی بات ہے، لوگوں نے اس کو غم کی بات سمجھی. خوشخبری دی جاتی، ظل وجہہ مسودہ، تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا. قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے وَهُوَ قدیم، اور وہ غصے میں رہنے لگتا. یتوارا من القوم، اور قوم سے چھپتا ہوا پھرتا رہتا. کیوں؟ من سوء ما بشر بہ، جو بری بشارت اور خوشخبری اسے ملی ہے. اس کے نزدیک وہ بری بشارت تھی، وہ اچھی خوشخبری نہیں تھی اس کے نزدیک. ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی تراب، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا، یعنی جو بیٹی اس کو ہوئی ہے اسے رکھے گا لیکن ذلت کے ساتھ رکھے گا، ام یدسہ فی تراب، یا اسے مٹی میں دبا دے گا. یہی وہ کرتے تھے، یہ دونوں کام کرتے تھے. یا تو اسے مٹی میں زندہ درگور کر دیتے تھے، یا تو پھر اگر رکھتے تو اس کو ذلت کے ساتھ رکھتے تھے، اس کو اہمیت نہیں دیتے تھے، ایک جانور کی طرح اس کو رکھا جاتا تھا. الا ساء ما یحکمون، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں، یہ بہت ہی برا حکم ہے. پیدا کرنے والے ہم ہیں، اس کا رزق ہمارے ذمہ کرم پر ہے. تم کون ہوتے ہو رزق سے ڈرتے ہوئے اسے زندہ درکور کر دینے والے؟ اور کس نے دیکھا ہے کہ جس کے بیٹے ہیں وہ بڑے رزق میں پل رہا ہے، بڑی نعمتوں میں پل رہا ہے؟ زیادہ تر شکایتیں انہی کی آتی جن کے بیٹے زیادہ ہیں، انہی کو زیادہ سر درد ہے. جی انہی کو اٹیک آ رہا ہے. جن کی بیٹیاں ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو پریشان ہے، ڈیلی کوئی نہ کوئی ڈش آ جا رہی ہے گھر پر. بیٹی اگر قریب میں ہے تو باپ کا بالکل خیال رکھ رہی ہے. پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج تک بہت کم کیسز میں ایسا ہوا ہو کہ بیٹیاں نافرمان ہوں، بہت کم کیسز ہے. لیکن زیادہ تر کیسز یہی آ رہے ہیں کہ لڑکے نافرمان. لیکن اس کے باوجود بھی چاہت کس کی ہے؟ بیٹوں. میں یہ نہیں کہتا، نہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بیٹوں میں اللہ نے برکت نہیں دی ہے. پتہ نہیں کس صنف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، بیٹوں میں برکت رکھی ہے، بیٹیوں میں پتہ نہیں. لیکن ہمیں یہ سمجھ دینا چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے وہی خیر ہے. رب الخیر لا یأتی الا بخیر، یہ خیر کا رب ہے، اس کے یہاں خیر کے علاوہ کچھ نہیں. تو ہمیں جب بیٹا مل رہا ہے تو ہمیں خیر لگتا ہے، اور جب بیٹی مل رہی تو خیر نہیں لگتی. یہ تو انصاف بالکل بھی نہیں ہے. سلف صالحین کہتے ہیں بہت بڑی بات، بہت عظیم بات، فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ اللہ کی نعمت ہے. بیٹا اللہ کی نعمت ہے اور بیٹیاں اللہ کی نیکیاں ہیں. بیٹیاں اللہ کی نیکیاں ہیں. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کا حساب لے گا اور نیکیوں کا بدلہ دے گا. کتنا شاندار جملہ، کتنا آسانی سے سمجھا دیا کہ بیٹے نعمت ہے، نعمت ہے تو اس کا حساب دو، اور بیٹیاں نیکیاں ہیں، اور اگر نیکی ہے تو آپ کو اس کا بدلہ ملے گا. دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو برکت والی رکھا ہے اور آخرت میں بھی برکت والی رکھا ہے. لیکن وہ لوگ جو ان کی پیدائش پر منہ بناتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، سب سے پہلی بات تو انہیں اپنا علاج کرنا چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پر توکل نہیں رکھتے. اگر وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے تو نہ وہ بیٹی نہ وہ بیٹا کسی کے بھروسے نہیں ہوتے. اس کا مطلب آپ چاہتے ہیں کہ اگر بیٹا آ جائے تو اسی کے کاندھے پہ زندگی گزاریں گے؟ کب تک بیٹا زندہ رہے گا؟ ایک دن تو مرنا ہے، اور اگر نہ بھی مر گیا تو تمہیں زندہ لاش چھوڑ کر جا بھی تو سکتا ہے. اور یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. بچہ جہاں ہوشیار ہوا، جس کے ناز و نعم اٹھائے باپ نے، اور جب وہ ہوشیار ہوا، شادی بیاہ ہو گئی، اور اس کے بعد بیٹی کو لے کے پڑا، پتہ ہی نہیں کہاں ہے. باپ کیا کھا رہا ہوگا، باپ کیا کر رہا ہوگا، اسے فکر نہیں. لیکن بیٹی کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ محبت اور وہ لطف رکھا ہے کہ وہ اپنے باپ کی ہمیشہ فکر کرتی ہے. آپ کبھی گھر جا کر تجربہ کریں،
جب آپ گھر جائیں گے تو بیٹا بعد میں آئے گا، بیٹیاں سب سے پہلے آپ کو سمٹ جائیں گی. یہ میں فضیلت سے بیٹیوں کی نہیں بتا رہا ہوں، اور یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیٹے برے ہیں، یہاں تو سب بیٹے ہیں. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے جو ہم نے تقسیم کی ہے وہ غلط ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میری طرف سے انعام ہے. تم انعام کو ٹھکرا رہے ہو اور تم اس میں پریشان ہو رہے ہو. کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمت رکھی ہوگی. اب آپ ذرا سوچئے کہ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہونے والی تھی، کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ پیدا ہونے والی. ان کی والدہ نے یہ منت مانی کہ مجھے اگر بیٹا پیدا ہوگا تو بیت المقدس میں مجاور بنا دوں گی، وہیں پر رہے گا، وہیں خدمت کرے گا. لیکن جب ہوا تو کیا ہوا؟ انی وضعتها انثی. انہوں نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ تو حضرت مریم تھی. تو ان کی والدہ نے کہا کہ میں نے تو بیٹی جنم دی. سوچ میں پڑ گئی کہ میں نے سوچا تھا بیٹا ہوگا تو دیں گے. کس کو پتا تھا کہ یہ بیٹی اتنی عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمائے گا. ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ یار یہ کیا ہے، ارے اس سے بھی تو کچھ ہونے والا ہے، یہ بھی تو تمہارے نعمت بنے گی. مستقبل کو دیکھو، جہاں رب تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس کی حکمت عملی جو ہے ہم اس کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکتے. اور جب نہیں سمجھ سکتے تو اس کو مان لو، ماننے ہی میں سکون ہے. ہماری ساری بے سکونی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت کو دل سے مانا ہی نہیں، اور اس نہ ماننے کی وجہ سے ہم ہر سکھ کے باوجود بھی ناخوش ہیں. شرط یہ ہے کہ پہلے اس کی سکھ کو مان لو. سعادت حسن منٹو بہت ہی بڑے لیکھک گزرے ہیں، بہت بڑی بات اس نے کہی. اس نے کہا کہ بیٹی کا جو حق ہوتا ہے اس کو تو اسی وقت مار لیا جاتا ہے جب وہ پیدا ہوتی ہے اور لوگ منہ بنا لیتے ہیں. سب سے پہلا حق والدین بیٹی کا اس وقت مار لیتے ہیں اس کے پیدا ہونے کے بعد کہ جب وہ پیدا ہوتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتے یا خوشی کا اظہار نہیں کرتے کہ کیا ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، جو اسے سمجھے گا اسی کے لیے وہ عطا ہے. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے صحابی رسول اوس بن ساعدہ حاضر ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چہرے کو دیکھا تو ان کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ ناپسندیدگی ہے، کچھ پریشانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے، کچھ چڑچڑا پن نظر آ رہا ہے تمہارے چہرے پر. آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صرف بیٹیاں ہیں اور میں ان کے لیے بد دعا کرتا ہوں. میری صرف بیٹیاں ہیں اور میں ان کے لیے بد دعا کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا؟ یہ حکم ہر اس شخص کے لیے جن کے پاس صرف بیٹیاں ہو یا بیٹی ہو لیکن اس سے ناراض ہو، ان سب کے لیے حکم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا ابن الساعدہ، اے ابن ساعدہ لا تدع فإن البرکۃ فی البنات. اے ابن ساعدہ بیٹیوں کے لیے بد دعا مت کرو، انہی میں برکت ہے، اللہ نے برکتیں رکھی ہے. ہن المجملات عند النعمہ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت عطا کرتا ہے تو وہ تمہارے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے. جب تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، صحت دیتا ہے، رزق دیتا ہے، تو اس صورت میں وہ تمہارے ساتھ رہتی ہے، حسن سلوک کرتی ہے. والمنعیات عند المصیبہ. اور جب مصیبت طاری ہوتی ہے تو تمہیں دلاسا دیتی ہے کہ اماں پریشان مت ہو، اللہ کریم ہے. اماں پریشان مت ہو، اس مرتبہ ہم کپڑا نہیں سلائیں گے. ابا پریشان مت ہو، ہم ساری تکلیفوں کو مل کر جھیلیں گے. یہ بیٹیوں ہی کا بڑا دل ہوتا ہے. بیٹے تو بس یہی سوچنے میں لگے رہتے ہیں کہ ابا کو میری بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی، میں جو چاہ رہا ہوں وہ سمجھ کیوں نہیں رہے ابا. اور بیٹی کیا کہتی ہے، ابا آپ جو سمجھا دیں گے میں مان لوں گی، جو سمجھا دیں گے میں مان لوں گی. یہ بیٹیاں ہیں.
اور اس کے بعد فرمایا والممرضات عند الشدہ، اور جب سختیوں کا زمانہ آتا ہے تو وہ اپنے والدین کے لیے نرس بن جاتی ہے، ان کا خیال رکھنے والی بن جاتی ہے۔ ثقلہن علی الارض، بہت بڑا جملہ کہ وہ زمین پر بوجھ نظر آتی ہیں، ورزقہن علی اللہ عز وجل، اور ان کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ اس کو کون پالے گا؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ بیٹی تو پرائے گھر جانے والی ہے، یہ تو ہمارے لیے نہیں ہے، تو ہم اسے کیوں پالے؟ ٹھیک ہے یہ پرائے گھر جانے والی ہے، لیکن یاد رکھنا جو نعمتیں تم کو اللہ نے دی ہے یہ اسی کی بدولت دی ہے۔ تم کو اپنے جیب سے نہیں خرچ کرنا ہے، تم کو اگر اپنی نعمت دی ہے تو اس کا کھانا خرچہ بھی تم کو بھیجا، تم کو اپنی جیب سے نہیں لگانا ہے۔ اور یاد رکھو جس دن یہ چلی جائے گی ساری برکتیں بھی ختم ہو جائے گی، تو جب تک ہے اس کی برکتیں ان کی برکتوں لوٹ لو۔ ساری برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیوں میں رکھی ہے، اور ہم برکتوں کو اپنے حساب سے ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک برکت کا مطلب تو پیسہ ہے، پراپرٹی ہے۔ جو اولاد پیسہ کما رہی ہے وہی بابرکت ہے، اور جو پیسہ نہیں کما رہی ہے اس میں کوئی برکت نہیں ہے۔ برکت ہر اولاد میں ہے، بس شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جائے۔ جب تک وہ اس کی رضا میں راضی نہیں ہوگا اس وقت تک وہ خوش نہیں ہو سکتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آئے تو دیکھا کہ ان کے بازو میں ایک بچی بیٹھی ہوئی تھی، تو پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے جو جملہ کہا وہ جملہ بہت خوبصورت ہے، ہمیں سلیقہ دیا کہ کس طرح اپنی بیٹیوں کو پکارو۔ فرمایا ہی تفاحۃ القلب، یہ دل کا سیب ہے، یہ دل کا سیب سب سے مرغوب پھل ہے انسانوں کا۔ فرمایا دل کا سیب ہے، وریحانۃ العین، اور آنکھوں کا پھول ہے۔ یہ ہوتا ہے، یہ تعبیر ہوتی ہے اپنی بچی کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے۔ تو جتنی محبت کا تم اظہار کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی اعتبار سے برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنی بیٹیوں سے محبت فرماتے، لیکن جب ان کی بیٹی سیدہ کائنات ان کی بارگاہ میں آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، اپنی چادر بچھا دیتے اور ان کا ہاتھ پکڑتے، ہاتھ کو بوسہ دیتے اور پھر وہاں بٹھاتے۔ اتنی محبت فرماتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو صرف بیٹیاں تھیں۔ وہ غم کرنے والے، وہ پریشان ہونے والے کہ ہمیں تو صرف بیٹیاں ہیں، ہم سے بڑا کوئی محروم سوسائٹی میں نہیں ہے۔ کیا کہتے ہو اپنے سردار کے بارے میں؟ کیا کہتے ہو جان عالم کے بارے میں؟ انہیں بھی اللہ نے صرف بیٹیاں دی تھی، اور تمہیں تو صرف بیٹیاں دی ہیں، انہیں بیٹے بھی دیے اور لے لیے۔ اولاد نہ ہو وہ غم کم ہے، اولاد ہو کر چلی جائے یہ سب سے بڑا غم ہے۔ کتنا غم اٹھایا ہوگا میرے نبی نے، اور اس کے بعد بیٹیاں تھیں، اس کی وجہ یہ تھی غم جتنا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی کرم فرمائے گی۔ تو جس کے پاس جتنا غم ہے اس کے پاس ضروری اتنی بیٹیاں ہونا، کہ بیٹیاں ہیں جو تمہارے غمخوار ہے، تمہارے غموں کو ختم کر دیتی ہے، بانٹ لیتی ہیں۔ عرب کہتے ہیں کہ انسان اس وقت تک ہی سخت مزاج ہوتا ہے جب تک کہ اس کے گھر میں بیٹی کی خوشخبری نہ آئے۔ جیسے ہی بیٹی کی خوشخبری آتی ہے اس کے اندر نرمی آ جاتی ہے۔ یہ بیٹی کے آنے کی سب سے پہلی برکت ہوتی ہے۔ کتنی ننھی سی ہوتی ہے، کوئی بات آپ کہہ لو سر جھکا کر مان لیتی ہے، کبھی ہٹ دھرمی نہیں کرتی۔ اور اس کے برعکس بیٹوں کو آپ دیکھیں، جب بھی کوئی حکم دو تو کیوں دیا ہے پہلے وہ بتاؤ، اور اگر آپ نے بتا بھی دیا کہ یہ اس لیے دیا ہے تو اب ان کی سنو کہ یہ صحیح نہیں، یہ صحیح ہے۔ اور جن کو بیٹے ملے ہیں فرما بردار، وہ تو نعمتوں میں پل رہے ہیں کہ بیٹیاں بھی ملی ہیں اور بیٹے بھی ملے ہیں جو فرما بردار ہیں۔ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اولاد ملے اور فرما بردار ہو۔
اور وہ بندہ بہت بڑی مصیبت میں ہے اور آزمائش میں ہے کہ جس کی اولاد تو ہے لیکن اس کی سنتی نہیں ہے، اور بہت بڑی آزمائش میں، تو اسے غور کرنا چاہیے کیا اس نے بھی اپنے والدین کی سنی تھی یا نہیں سنی تھی، تبھی اسے سمجھ میں آئے گا۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ عرب میں بیٹی کو جاریہ کہا جاتا ہے۔ جاریہ کا مطلب ہوتا ہے دوڑنے والی۔ اس کی وجہ یہ ہے بیٹی کو جاریہ کہنے کی، کیونکہ یہ دل میں بہت جلدی سرایت کر جاتی ہے، دلوں میں اس طرح داخل ہوتی ہے کہ بندہ پتہ ہی نہیں لگا پاتا، وہ لاکھ اس کو سامنے جھاڑتا ہو لیکن اس کے دل میں ایک جگہ بنی ہوتی ہے بیٹی کے لیے، تو یہ دل میں بہت جلدی سرایت کر جاتی ہے۔ اس کی آواز سنتے ہی باپ جو ہے بیدار ہو جاتا ہے، متنبہ ہو جاتا ہے، محبت جاگ جاتی ہے۔ تو یہ بیٹیوں کا کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو دیا ہے، بشرط یہ کہ اسے سمجھ لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی اور وہ سن بلوغ کو پہنچ گئی اور لوگوں نے اس کے والدین نے اس کو اچھی تعلیم دی، تربیت دی، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا اس 2 ہاتھوں کی طرف، فرمایا کہ وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ انگلیاں ہیں۔ یہ وہی قیامت ہے جس دن لوگ نبی علیہ السلام کو تلاش کر رہے ہوں گے اور ڈھونڈ نہیں پا رہے ہوں گے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ شخص جس نے دنیا میں جس کو میں نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی ہے، اس دن میرے محبوب کے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے یہ انگلیاں ہیں۔ پسینوں میں ڈوب کر بندہ نبی کو ڈھونڈے گا، ملیں گے نہیں، اور وہیں پر دنیا میں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بیٹیاں دی یعنی آزمائش میں ڈالا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انعام ہے کہ ہمارا محبوب کسی کو ملے نہ ملے اسے ملے گا، اور اتنا قریب ہوگا جتنی تمہاری 2 انگلیاں۔ بہت بڑا انعام ہے۔ یہ بیٹیاں یہاں مصیبت لگتی ہے لیکن یہ اس دن کام آئے گی جس دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ جانے عالم جسے مل جائے تو اب قیامت کہاں ہے؟ اب قیامت ہی نہیں رہی۔ تو قیامت کو گلشن میں بدلنے والی یہ بیٹیاں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مسکینہ اور مفلس عورت میرے پاس آئی اور اس نے کھانا مانگا، تو میں نے 3 کھجور میرے پاس تھی، میں نے 3 کھجور دے دی۔ اس کے ساتھ 2 بیٹیاں بھی تھی۔ اس عورت نے وہ کھجور لی، ایک کھجور اپنی ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی، اور ایک کھجور لے کر وہ اپنے منہ میں ڈالنے ہی جا رہی تھی کہ بیٹیوں نے کہا کہ امی اور کھجور دو، تو اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک حصہ ایک بیٹی کو دیا اور دوسرا حصہ دوسری بیٹی کو دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچی تو میں نے یہ قصہ سنایا کہ حضور ایسا معاملہ پیش آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت نے جو اپنی بیٹیوں کے لیے قربانی دی ہے اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جنت واجب کر دی۔ جنت گھر میں ہے، ہم باہر ڈھونڈ رہے ہیں۔ جنت گھر میں ہے۔ یہ معاملات ہے دوست، یہ معاملات ہے۔ عبادات بالکل یقینی ہے لیکن ان معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں، ہم اسے سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ کتنے بڑے انعامات ہیں، سوچئے آج کون ایسا جس کو 2 بیٹیاں نہیں ہو؟ اکثریت ہوگی۔ اگر وہ چاہے تو آج اسی دنیا میں اپنے لیے جنت لکھوا سکتا ہے، کہیں جانے کی اسے ضرورت نہیں۔ اب یہ ہے کہ جب بیٹیاں بڑی ہو جائے تو کرنا کیا ہے، اس کے بارے میں بھی اسلام بتاتا ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ وہ مذہب ہے جو کہیں بھی اپنے ماننے والے کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ ہر جگہ انسٹرکشن اس کے موجود ہے، ہر جگہ قوانین ہیں، کرنا کیا ہے سب بتا دیا۔ بچی ہو تو اس طرح پالو، اور جب بڑی ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ، جب تمہارے پاس کوئی لڑکا آئے تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے اور اس کے اخلاق سے اور اس کی دینداری اور دین سے تم سہمت ہو، خوش ہو، تو کرو کیا؟ فَأَنْكِحُوهُ، تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کروا دی۔ معیار کیا ہے، کرائٹیریا کیا ہے؟ اس کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے اور اس کا دین اچھا ہونا چاہیے، یعنی دین پر عامل ہو۔ یہ 2 کرائٹیریا ہے۔
ہم ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اسٹیبلش ہے کہ نہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مت دیکھو. حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ انسان 4 چیزوں کے لیے ہی شادی کرتا ہے. 4 چیزوں کو دیکھ کر: عورت کی خوبصورتی، اس کا مال و دولت، اس کا حسب نسب. یہ 4 چیزیں دیکھ کر وہ اس کے لیے شادی کرتا ہے. اور اس کا دین، آخر میں بتایا اس کا دین. لیکن حضور نے فرمایا کہ جس نے دیندار لڑکی پالی سمجھ لو کامیاب ہو گئے. مال و دولت آج ہے کل چلے جائیں گے، کس کو پتہ ہے. اور اگر مال و دولت ہے تو اس کے باپ کا ہے، اس کا تھوڑی نا ہے. وہ تو تنہا آئے گی تمہارے بھروسے. خوبصورتی، کتنے خوبصورت ختم ہو گئے. خوبصورتی ایک دن ختم ہو جائے گی، رہے گا کیا؟ اخلاق اور اس کا دین. تو جو رہنے والی چیز ہے اس کی طرف اشارہ کیا. دیندار اگر مل جائے تو اس سے نکاح کروا دو. اور اگر تم نے نہیں کیا، با اخلاق اور دیندار لڑکے سے نکاح نہیں کروایا، فرمایا اس زمین میں فتنہ ہوگا اور بہت بڑا فساد ہوگا. فساد عریض، بہت بڑا فساد ہوگا اگر تم نے یہ نہیں کیا. اسی لیے دعا کرے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے رب ہماری بیویوں میں، ہمارے بچوں میں، ذریات ہمارے بچوں میں، ہماری آل اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دے. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اے رب ہمیں متقیوں کا امام بنا. یہ دعا ہر انسان کو کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بیویوں کو نیک رکھ، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اس لیے کہ یہ جو بچے ہیں، اگر ہم نے انہیں دنیا کے پرپس پر استعمال کیا اور دیکھا تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. لیکن اگر ہم نے اسے دین کی عینک لگا کر دیکھا تو یہ ہمارے لیے اسی دنیا میں جنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں اپنے بچوں کی نیک تربیت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنائے، اپنے والدین کا فرما بردار بنائے. مولا کریم ہمیں سارے حقوق ادا کرتے ہوئے اپنی بیٹیوں کی بھی حقوق ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. اپنی بیٹیوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. مولا کریم ہماری بیویوں میں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.